ہمارا علاقہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، جس کی اصل وجہ اس کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اور اب عالمی طاقتوں کی نظر اس پر ہے۔ اس کی ایک وجہ تو چین کا معاشی طاقت بننا بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا دنیا میں بین الاقوامی سیاست کا تبدیل ہونا بھی۔ اب پرانے وفادار اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں اور نئے اتحاد ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ سرد جنگ کے بعد کے دور میں ایک تو اس علاقے کی اہمیت تیل کی وجہ سے بڑھ گئی ہے، اور دوسرا سینٹرل ایشیا کے ساتھ ساتھ عظیم تر مشرق وسطیٰ کے خطے میں حال ہی میں جو سیاسی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس سے جو نئے اتحاد اور معاہدے بن رہے ہیں، وہ زیادہ تر اقتصادی، سیاسی اور دیگر مفادات کے سامنے رکھ کر کیے جا رہے ہیں۔ چین کے ساتھ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک پر دستخط سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کا ایک نیا باب کھلا ہے، اور امید ہے کہ اس کو اس کوریڈور سے آنے والے سالوں میں پاکستان کی بیمار معیشت کو فروغ ملے گا۔ گوادر ایک گرم پانیوں اور گہرے سمندر کی بندرگاہ ہے، جو کہ بلوچستان میں پاکستان کے جنوب مغربی ساحل پر واقع ہے۔ سی پیک میں اس کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ بحیرہ عرب اور خلیج عمان کی جنکشن پر واقع گوادر کا اسٹریٹجک محل وقوع اور ہرمز کی قربت اس کی اہمیت کو خاص بناتی ہے، اور تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے درمیان ایک اہم راستہ ہے۔ گوادر کراچی سے 700 کلومیٹر اور ایرانی بندرگاہ چابہار سے تقریباً 75 کلومیٹر دوری پر واقع ہے، اور یہ قراقرم ہائی وے کے ذریعے تقریباً 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کاشغر منسلک ہے۔ چین کا خلیج کے تیل پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ چین کے تیل کا تقریباً 60% خلیج سے آتا ہے، جس کے لیے بحری جہاز کو چنگھائی تک 16,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، اور بحری جہاز کو ہندوستانی اور پیسفک اوقیانوس میں تقریباً 3 مہینے لگتے ہیں۔ گوادر کافی حد تک سڑک کے ذریعے چین کو خلیج فارس سے تیل کی نقل و حمل کے لیے فاصلہ کم کرتا ہے اور رکت بھی بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام موسمی حالات میں نقل و حمل بھی ممکن بناتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ چین اس کے ذریعے اپنی مصنوعات کو مشرق وسطیٰ کے ممالک اور باقی دنیا میں برآمد بھی کر سکے گا، اور یہ روٹ 21 صدی کی شاہراہ ریشم کی طور پر کام کرے گا۔ اس وجہ سے چین گوادر میں بندرگاہ کی لاگت کا تقریباً 80% فراہم کر رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان چین کو بحری اڈہ بھی فراہم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تیل کو چین سے مالا مال خلیج فارس میں غلبہ بھی مل سکتا ہے۔ یو ایس اور اس کے اتحادی بھارت کے غم و غصے کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ اس منصوبے کو سبوتاژ کرنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ چابہار خلیج عمان پر ایران کا جنوبی ساحلی شہر ہے اور بحر ہند تک بہترین رسائی کا راستہ ہے۔ یہ ایرانی سیستان بلوچستان کا حصہ ہے اور پاکستانی بلوچستان کی سرحد کے نزدیک واقع ہے۔ ایران افغانستان اور وسطی ایشیا کی ٹرانسشپمنٹ کے لیے اس بندرگاہ استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جبکہ بندر عباس کی بندرگاہ کو خاص طور پر یورپ اور روس کے ساتھ تجارت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ چابہار بندرگاہ ایران کی قومی شاہراہوں کی نیٹ ورک سے منسلک ہے اور ریلوے ٹریک بھی بچھایا جا رہا ہے۔ ایران بھارت کے ساتھ چابہار معاہدہ کی مدد سے بھارت کو ایران اور وسطی ایشیا کے تیل اور گیس کے وسائل پر رسائی فراہم کرنا چاہتا ہے۔ بھارت ایران کو چابہار بندرگاہ کی ترقی کے لیے $85 ملین کی رقم فراہم کر رہا ہے، تاکہ وہ اس کو ایران زرنج دلرام افغانستان سڑکوں کے ذریعے وسطی ایشیائی تک رسائی دے۔ بھارت افغانستان میں زرنج اور دلارام سڑکوں کی تعمیر میں پہلے سے ہی مصروف ہے۔ بھارت مشرق وسطیٰ کے ساتھ سینٹرل ایشیا کا رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ بھارت ترکمانستان کی تیل ذخائر کو افغانستان کے راستے ایک پائپ لائن سے ایران اور پھر بحیرہ عرب کے ذریعے گجرات سے منسلک کرنا چاہتا ہے۔ اس کے طرح بھارت پاکستان کو بائی پاس کرنے کے قابل ہو جائے گا، جس سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے مجوزہ منصوبے تاپی، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، بھارت اور پاکستان سے
کسی بھی ممکنہ رکاوٹ کے بغیر بھارت بحیرہ کیسپیئن سے گیس حاصل کر سکے گا۔ چابہار بندرگاہ عمان کے خلیج پر ایران کے جنوب مشرقی علاقے میں چابہار واقع ہے۔ ایران اس سے صرف سمندری بندرگاہ کے طور پر کام لیتا ہے اور اس میں 2 الگ الگ بندرگاہیں ہیں جن کے نام شاہد کلندری اور شاہد بہشتی ہیں، اور ہر ایک میں 5 برت ہیں۔ 1973 میں ایران کے آخری شاہ کے دور میں بندرگاہ کی ترقی کا منصوبہ بنایا۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ بندرگاہ کا پہلا مرحلہ ایران عراق جنگ کے دوران 1983 میں تشکیل دیا گیا تھا، جب ایران نے خلیج فارس میں واقع بندرگاہوں پر عراقی فضائیہ کی طرف سے حملہ کے خطرے کی وجہ سے سی بورن تجارت کو پاکستان کی سرحد کی طرف منتقل کرنا شروع کیا۔ بھارت اور ایران نے پہلے 2003 میں شاہد بہشتی بندرگاہ کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرنے پر اتفاق کیا، لیکن ایران کے خلاف پابندیوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ افغانستان اور ترکمانستان، ازبکستان وغیرہ کے وسطی ایشیائی ممالک جو کہ صرف زمین کے سے گھرے ہوئے ہیں، ان کو گولڈن گیٹ قرار دیا گیا۔ چابہار زاہدان سیستان اور بلوچستان صوبے کے دارالحکومت سے 700 کلومیٹر دور ہے اور ملک سے 950 کلومیٹر دور ہے، جو کہ افغانستان کی سرحد کے قریب ترین شہر ہے، جبکہ سراخاص سے 1827 کلومیٹر دور جو کہ ترکمان سرحد پر واقع ہے۔ دبئی سے 353 سمندری فاصلے پر پاکستان میں، کراچی سے 455 سمندری فاصلے پر، جبکہ بھارت میں واقع ممبئی سے 843 سمندری فاصلے پر واقع ہے۔ کیونکہ ایران کی آبادی کا 90% ملک کے مغربی حصے میں مرکوز ہے، اس لیے مشرقی حصہ نسبتاً کم ترقی یافتہ ہے۔ ایران چابہار بندرگاہ کو آزاد تجارتی علاقہ بنانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ چابہار اور وسطی ایشیا کے درمیان سڑک اور ریلی کے لنکس کا جال بچھانا چاہتا ہے تاکہ یہ علاقہ ترقی کر سکے۔ وہ چابہار کو وسطی ایشیا کے ساتھ ایک گیٹ وے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اپنا منصوبہ روس اور یورپ کے ساتھ تجارت کے لیے ایک مرکز کے طور پر چابہار بندرگاہ استعمال کرتے ہیں، اور بندر عباس بندرگاہ کو برقرار حالت میں رکھنا چاہتا ہے، جو کہ فی الحال ایران کے سمندری تجارت کا 85% سنبھالتی ہے۔ انتہائی گنجان بندرگاہ عباس بندرگاہ ایک گہرے پانی کی بندرگاہ نہیں ہے، اور یہ 2,50,000 ٹن اوقیانوس جانے والے کارگو بحری جہاز کو نہیں سنبھال سکتی۔ موجودہ وقت میں اس طرح کی بحری جہاز متحدہ عرب امارات UAE میں گودی میں روک لیے جاتے ہیں، اور ایران کے لیے کارگو آگے چھوٹے 1,00,000 ٹن کے بحری جہازوں پر منتقل کیا جاتا ہے، اس لیے ایران کے لیے UAE پر انحصار کرنا ہوتا ہے اور آمدنی کا نقصان بھی کرنا ہوتا ہے۔ بندر عباس کے برعکس چابہار یہ سٹینڈرڈ ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بھارت اور پاکستان دونوں ایک دوسرے کو چابہار اور گوادر معاہدوں کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گوادر اپنے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے چابہار پر ایک برتری رکھتا ہے۔ سمندری پانیوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس کی اپنی ایک افادیت ہے، اور دوسرا یہ کہ چین کے ساتھ سڑک کے ذریعے لنک ہے۔ ایک تو چابہار بحیرہ ہند کے خطے میں واقع نہیں ہے، جہاں بھارت کے دیگر فعال بندرگاہوں میں ممبئی، کولکتہ اور گوادر شامل ہیں، اور سمندر کارروائیوں کو یقینی بنانے کے بھارتی بحیرہ کے احاطہ کے اندر واقع ہے۔ بھارت کے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ چابہار گوادر سے صرف 72 کلومیٹر کی قربت میں واقع ہے، اور دوسرا یہ علاقہ پاکستان نیوی کا اکثریتی علاقہ ہے۔ اس کی وجہ سے بھارت ہمیشہ پریشان رہے گا۔ مزید برآں، اگر گوادر بندرگاہ پاکستان کی طرف سے چین کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو بھارت کی پریشانی مزید بڑھ جائے گی۔ اگرچہ افغانستان چابہار انڈین تجارت کے معاہدے میں ایک پارٹنر ہے، لیکن افغانستان کا ایک بڑا حصہ، خاص طور پر جنوبی افغانستان، افغان مجاہدین کے ذریعے زیر کنٹرول ہے، اور
اس علاقے کے افغان حکومت کا کوئی کمانڈ اور کنٹرول نہیں ہے۔ پاکستان کے افغانستان میں اہم قبائلی گروپوں کے ساتھ رابطہ ہے اور ان پر اس کا اثر و رسوخ بھی ہے، جبکہ مجاہدین کی بھارت کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، لہذا بھارتی تجارتی ٹریفک افغانستان سے گزرنے پر ایک سیکیورٹی رسک بھی ہے۔ یہ سب اس لیے بھی ہے کہ پاکستان سی پیک کے خلاف بھارتی خفیہ کارروائیوں کو سبوتاژ کرنے کے خلاف افغانستان میں داخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان سے بھارتی بحریہ کے کمانڈر بھوشن، جو کہ را کا جاسوس ہے، حال ہی میں گرفتار ہوا۔ امریکہ نے حال ہی میں ایران پر 2012 سے جاری اقتصادی پابندیاں واپس اٹھا لی ہیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے امریکی شہری اور کمپنیاں ایران میں سرمایہ کاری یا تجارت نہیں کر سکتیں، اور دوسرا ایران نے اسرائیل کے ساتھ تجارتی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، جس سے مغرب کے لوگوں کو مشکلات ہیں۔ تاہم گوادر کے ساتھ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں۔ پاکستان کے چین کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے ہی اقتصادی، سماجی، فوجی اور دیگر منصوبوں پر مشترکہ طور پر کام ہو رہا ہے۔ سی پیک دونوں ملکوں کے لیے چیلنج نہیں ہونا چاہیے۔ انڈیا اور ایران اس معاملے میں ایک دوسرے کے لیے نئے ہیں، ان کا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں بیٹھا۔ ایران اور پاکستان کے سرحد مشترکہ ہے اور پاکستان کے ساتھ قدیمی مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ ایران مودی کی پاکستان کے ساتھ روایتی دشمنی کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کی آبادی کا 25% سے زیادہ حصہ ایران کو یہ بہت زیادہ احترام رکھتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ ایران ان کی مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کرے گا۔ چنانچہ ایران گوادر پر اپنے ہمسایہ ممالک پاکستان کی حمایت کر رہا ہے، جس کے اپنے پڑوسی بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ جبکہ سی پیک کامیابی کی طرف گامزن ہے اور دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان ایک قدرتی اتحاد ہے، چابہار ایک مشکل منصوبہ ہے جس میں بھارت کو تمام مراحل میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایران نے حال ہی میں P5+1 ممالک کے ساتھ جامع منصوبہ پر دستخط کیے ہیں اور اس پر اب تک عمل نہیں کیا گیا۔ ایران نے حال ہی میں کسی بھی ایرانی جوہری لانچ یا ٹیسٹ سے منع کرتا ہے، جس اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایٹمی صلاحیت والے میزائل کا ٹیسٹ کیا۔ اس کے علاوہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے کہا کہ ایران علاقائی بحران پر امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔ خطے میں امریکہ اور ایران کے اپنے مقاصد مختلف ہیں۔ اس منظرنامے کو دیکھتے ہوئے ایران پر تمام پابندیاں دوبارہ لگ سکتی ہیں۔ اس غیر یقینی صورتحال کے حوالے سے پابندیوں میں بھارت اور ایران کے درمیان چابہار منصوبے پر منفی نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ چین کے سرمایہ کاری پر کوئی پابندی نہیں اور وہ کہیں بھی سرمایہ کاری کر سکتا ہے، اور نہ ہی اقوام متحدہ کی پابندیاں پاکستان پر لاگو ہیں۔ مزید برآں چین اقوام متحدہ کو سلامتی کونسل میں ویٹو پاور بھی حاصل ہے۔ اس طرح یہاں تک کہ کسی مجوزہ قرارداد کی صورت میں جو کہ گوادر پر اثر انداز ہو سکے، چین اس اقدام کو ویٹو کر سکتا ہے اور پاکستان کے ساتھ اپنے اقتصادی جاری رکھ سکتا ہے۔ بھارت کو آج کی بدلتی دنیا میں خطے میں اپنے مفادات کو تبدیل کرنا چاہیے، بلکہ پاکستان کو کمزور کرنے کی بجائے مل کر اس کے ساتھ منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے تاکہ وہ ان منصوبوں سے فائدہ اٹھا سکے اور اس مختصر ترین راستہ سے وسط ایشیا تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس کے لیے اس کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا۔